ریلی کی زمین پر اگر نہ ہوتا وہ اگر، بھٹکتے ہم ادھر ادھر ذلیل ہوتے در بدر۔ خدا کا ہو گیا کرم، کرم نے رکھ لیا بھرم، ہمارے پیچھے آ گیا، ہمارے پیچھے آ گیا۔ رضا 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 رضا۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال آیا ہے، یہ سوال کرتے ہیں کیا حضرت جنازے کے پیچھے کلمہ پڑھا جاتا ہے یا دعا پڑھی جاتی ہے؟ آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جنازے کے پیچھے کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے یا پھر کوئی دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے جنازے کے پیچھے؟ آخر جنازے کے پیچھے کیا پڑھنا چاہیے؟ آج کل معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کلمہ تو بہت دور کی بات ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں جنازے کے پیچھے، اور انہیں سمجھاؤ بھائی کہ جنازے کے پیچھے باتیں مت کرو، تو وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، علماء کی باتوں کو غلط سمجھتے ہیں، برا مانتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، نقصان اگر ہے تو یہ عوام کا ہے جو نہیں مانتی ہے۔ اب جو ہمارے بھائی نے سوال کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے، جنازے کے پیچھے کلمہ شریف پڑھا جائے یا پھر دعا کوئی ہے اس کو پڑھا جائے؟ تو یاد رکھ لیں کہ جنازے کے پیچھے اگر کچھ پڑھا جاتا ہے تو وہ کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ کلمہ شریف۔ کون سا؟ لا الہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شریف ہے جو جنازے کے پیچھے پڑھا جاتا ہے۔ اب انسان سے کہتے ہیں کہ بھائی علم کی باتیں علماء سے پوچھا کرو، علم سیکھا کرو، تو کہتے ہیں بھائی شرم لگتی ہے۔ اب یہ بتاؤ علم سیکھنے میں شرم ہے یا پھر کوئی اچھی بات ہے یا پھر بری بات ہے؟ بتائیں، اگر کوئی انسان علم سیکھے گا تو یہ بری بات ہوگی یا اچھی بات؟ اچھی بات ہوگی نا، بری بات تو نہیں ہوگی۔ علم دین سیکھنا ہر عورت ہر مرد پہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم دین سیکھنا عورت پر اور مرد پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اب ہم جب انسان کو نہیں بتائیں گے، ابھی مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور میں نہیں بتاؤں تو میں گناہ گار ہوں گا یا پھر وہ انسان ہوگا؟ میں ہوں گا نا۔ کون انسان ہوگا؟ جو نہیں بتائے گا، وہ انسان گناہ گار ہوگا۔ اب جو شرم کرے گا تو اس میں کس کا گھاٹا ہے؟ میرا یا شرم کرنے والے کا؟ شرم کرنے والے کا۔ کس کا؟ ہاں، جو شرم کرے گا علم کو سیکھنے کے لیے تو گھاٹا اس کا ہے بھائی۔ تو اسی لیے جو اپنی آخرت سدھارنا چاہتے ہیں اور اپنی قبر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ علم سیکھیں، علم کو پڑھیں، دین سیکھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء سے پوچھیں، مفتیوں سے پوچھیں، عالموں سے پوچھیں۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو پھر وہ گناہ گار وہ ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور آپ موبائل میں دیکھو، علماء کی تقاریر کو سنو، بیانات کو سنو، مسائل کو سیکھو۔ یار علم دین سیکھنا ہر عورت ہر مرد پہ فرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اسی طریقے سے علم سیکھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تو فرض ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ اب ہم کسی کے جنازے میں اگر جائیں گے تو باتیں کریں گے یا کلمہ شریف پڑھیں گے؟ کلمہ شریف پڑھیں گے۔ کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہم پڑھیں گے۔ کون سا کلمہ پڑھیں گے؟ ہاں، یہ ہم کلمہ پڑھیں گے۔ دنیا دار کی بات نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی خرافات جنازے کے پیچھے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھ لیں، ہم جب کسی کے جنازے میں جائیں تو اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے کلمہ شریف پڑھتے چلیں، صلاۃ السلام پڑھتے چلیں۔ تو یہ مستحب کام ہے جس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مرنے والے کو بھی ملے گا۔ ہر انسان کو موت آنی ہے یا نہیں آنی ہے؟ یہ بتائیں۔ ہر انسان کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بڑھیا ہو، چاہے وہ جوان ہو، ہر کسی کو موت آنا ہے۔ جانوروں کو بھی موت آنی ہے۔ جو بنا ہے وہ فنا ہوگا، جو بنا ہے وہ فنا ضرور ہوگا۔ تو یاد رکھ لیں، دنیا میں آپ جینے کے لیے نہیں آئے کہ یہ نہ سوچیں ہم زندگی بھر دنیا میں رہیں گے۔ ہر انسان کو قیامت سے پہلے مرنا ضرور ہے، اور قیامت آ جائے گی تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی، سب مٹ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان کو علم دین سیکھنا چاہیے، علم کو فالو کرنا چاہیے، علم کو پڑھنا چاہیے، علم کے ذریعے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، جھوٹ غیبت چغلی سے بچنا چاہیے۔ اور آج انسان کیا کرتا ہے؟ علم دین نہیں سیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اب بھی وقت ہے علم کو سیکھیں، علم کے بارے میں جانیں، اپنی علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے مسائل کو پوچھیں کہ حضرت یہ مسئلہ کیسے ہے، شراب پینا اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نشے کی حالت میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ اپنی علماء سے یہ پوچھیں، اپنے عالموں سے پوچھیں، اپنے نزدیک کے مسجد کے امام سے پوچھیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں اور ان کو فالو کریں جو سنی صحیح العقیدہ ہیں، نہ کہ وہ جن کے عقیدے غلط ہیں۔ اگر آپ ان کو سنیں گے، ان کو فالو کریں گے، تو یاد رکھ لیں آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا آپ کا۔ جب آپ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ اپنی طرح بنا لیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائے، سنی صحیح العقیدہ کے نزدیک ہو جائے، علم کو سیکھے، بچوں کو علم دین سکھائیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں شریعت مطالعہ کا پابند بنائے۔ اور میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے، امید کرتا ہوں یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ جنازے کے پیچھے جب پڑھیں تو آپ کلمہ شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، کوئی بھی دعا پڑھیں، یہ سب مستحب کام ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، خاموش رہیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ دنیا دار کی اگر بات کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔